صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ ایکس چیئرمین ایف بی آر کے، ڈاکٹر پروفیسر ٹیپو سلطان صاحب میرے استاد بھی ہیں، اور یہ بھی پی سے تعلق ہے، یہ صدر اور سینئر رہنما ہیں. اس کے ساتھ پریزیڈنٹ ڈاکٹر خالد سید خالد مہدی صاحب، ان کا تعلق کامن ویلتھ کراچی سے ہے. اس کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں کرامت علی صاحب، یہ پائیدار سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو 2-3 لوگ اور ہیں ان میں سے شاید میں آپ کی بات کر رہے تھے، لیکن حضرت جبھی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہ وہ لاہور جانا پڑ گیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. سب سے پہلے تو میں انٹروڈکشن ہماری اس 2-3 دن کی کاوش ہے، اور ہمارے لوگ جو جن کو ہم نے کنسرٹ سٹیزن کا نام دیا، کنسرٹ سٹیزن لائنس، اس کی ریک ڈاؤن ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اس وقت جو صورتحال اکنامکس کی ہے اور جس نہانے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، وہ سارے راستے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلچر پولیٹیکل ڈیولپ ہوا ہے حل نہیں ہوگا اس ملک میں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے اندر کوئی اس وقت کوئی چرچل آئے گا، لارڈ اٹلی آئے گا، یا کوئی ٹیگور آئے گا، یا کوئی ابراہیم لنکن آئے گا. ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا بیان معیشت کی حد تک رکھوں گا. آج کی جو صورتحال پاکستان میں معیشت کی ہے وہ شاید پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. جب ہم نے وہاں کلاس کیا تھا تو ہمارے پوزیشن بہت خراب تھی پاکستان کی، مگر اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی ایسی بینکرپسی یا ڈیفالٹ کی سچویشن نہیں ہے. مگر آج کے دنوں میں پاکستان میں جو نہایت پریشان کن پوزیشن ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ تمام پارٹیز، رولنگ پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ڈیسائڈ اس وقت کریں گے کہ ہمیں رہنا ہے رہنا اگر ہمیں آئیت کی کنڈیشنلٹی ملتی ہے. اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہماری تمام سیاسی پوزیشن صرف ایک ادارے کی یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری معاشی حالات ہے، اسپیشلی فارن کرنسی اکاؤنٹ کے حالات ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں انہوں نے یہ امپورٹڈ آئٹم سے پابندی لگائی ہے، اور یہ اور جگہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. اور یہ مجبوری ہے، وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. مگر اس سے جو پریشانی آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ فیصلہ کرے کہ اس کی پاکستان کو اس پرابلم سے کیسے نکالا جائے. اور وہ ایسے ایجوکیشن کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں جو بات مرزا صاحب نے کہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک ادارے، کسی ایک سیاسی پارٹی، کسی ایک شخص جو سیاسی گرما گرمی اس وقت ہوئی ہے اور جس طرح سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، یہ تو مزید پرابلم کو بڑھایا جائے گا. جس طرح مرزا صاحب نے بھی کہا وہ آپ کو یہ حالات سامنے رکھ دیے. باقی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ یہاں آنے کا. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2-4 ہفتوں سے ایز اے سول سوسائٹی ممبر، ایز اے کنسرن سٹیزن، ایک عجیب تردد اور پریشانی میں بہت گزر رہا تھا. اور میں ایکسپرٹس سے باتیں مشورہ بتا رہا تھا، ڈسکس کر رہا تھا کہ ہوگا کیا. میں نے برف پگھلتے دیکھی ہے، لیکن میلٹ ڈاؤن کا جو چکر ہے یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. پڑھا ہوا تھا ان چکروں کے لیے، کیونکہ اگین اکنامیکل میلٹ ڈاؤن، سوشل میلٹ ڈاؤن، مورل میلٹ ڈاؤن، یہ سب چیزیں پڑھی تھی، کتابیں پڑھی تھی، یہ سب دیکھی. لیکن یہ کہ ابھی پہلی دفعہ اتنی شدت سے احساس ہو رہا ہے. ایز اے ڈاکٹر ہمیشہ ہم لوگ بیسک فنڈامنٹل رائٹ کی بات کی میں سے کرتے ہیں. عام کہتے رہتا ہوں ٹائم کی پہلے ہونی چاہیے، اور میں آج گورنمنٹ سے معذرت ہوں. شوکت زیدی صاحب کی بات سننے کے بعد جو انہوں نے آپ کے سامنے ریالٹی کر دی اکانومی کے بارے میں، اور پاکستان کا جو آج کا سچویشن ہے، جو کرائسس سچویشن ہے، یہ ہمارے خیال سے، میرے خیال سے ہماری تاریخ میں کبھی نہیں آیا اس طرح کا سچویشن. اور آپ لوگ سب سے بات کافی کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، آج اس پہنچے سچویشن. تو میں پھر آئل اینڈ گیس اس پہ مس مینجمنٹ کہتے جو بھی ہوا ہوگا. ہمارا انرجی سیکٹر اسی کی وجہ سے سفر کر رہا ہے.
اس لیے میں کچھ تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمیں کافی ڈیٹیل میں آپ کو جو صورت حال اس کے بارے میں اوپینینس میں نے شیئر کی ہے. By and large, they cover most of the topics and issues that matter in the ground reality. The fact today is that Jinnah Sahib made Pakistan, and we the people, the establishment, the politicians, the judiciary, the military establishment, we made Pakistan. But at the same time, they are beneficiaries of these totally illogical subsidies and very lopsided. یہ دوبارہ ڈیسائڈ پھر ہمارے جو اکانومسٹ ہیں اور اکاؤنٹنٹس ہیں اینڈ پیپل ہو آر دے ہیو افیئرز دے ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ ہاؤ ٹو میک شیور دیٹ دس ٹائم اگین وی ڈونٹ گیٹ دس اکنامک میلٹ ڈاؤن. اٹ از نو ویپن دیٹ اتنی باتیں میں یہاں کی ہم نے بڑے دوست کرتا اس سے 2 پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا. اس سے بات ہوئی بھی ہے کہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کو اپنایا نہیں ہے نہ ہم اس کو اپنانے کو تیار سوائے کہ اس کی جو فارملسٹک جو ہے ریپرزنٹیشن ہیں کہ ہم ایک پارلیمنٹ بھی بنا لیتے ہیں کوئی اعلان کر دیتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی بنائیں گے. لیکن ڈیمولیشن اور ڈیموکریٹائزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان واحد ملک ہے اس پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں 75 سال گزرنے کے باوجود ہے قوم نہیں اور ہمارے پاس کالونیل دور کا شامل نہیں. عوام کی جو ہے ابھی ہمیں بتایا گیا کہ جو منیمم ویج جب 17,500 روپے تھی تو پاکستان میں 83% لوگوں کو منیمم دیر ہوگی کیونکہ حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ نہ تو صاف پانی ملتا ہے نہ صاف ہوا ملتی ہے نہ صحیح دوائی ملتی ہے. میں دوا کھا کے ہی بیمار ہوتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. موضوع ہے گفتگو کر رہے ہیں بہت اہم موضوع ہے. اس کی سنگینیت جو ہے اس کا اندازہ ہم صحیح طریقے سے ابھی تک لگا نہیں سکے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ پاکستان سری لنکا نہیں ہے. یہ بہت بڑا کرنا چاہتا کہ ان سبوں کی ناسمجھی میں یا پھر سازش میں یا پھر بیوقوفی میں